آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ خوشی منائی جا سکتی ہے، تو اگر ہم کسی کو اتھینٹک طریقے سے بتانا چاہیں تو کیا یہ بات قرآن و حدیث سے بھی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے؟ تو کیوں نہیں ہے مولانا؟ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل ہے، کوئی ایک ہو تو بات. اب وقت تو مختصر، ایک آیت آپ کے سامنے پیش اور ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. خلاق عالم ارشاد فرما رہا حبیب اعلان کر دی، جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو فلیفرحوا. یہ امپیریٹو سینٹنس ہے. جو کوئی بھی تھوڑا بہت بھی عربی گرامر سے واقف ہے یا انگلش گرامر سے واقف ہے اس کو اندازہ ہونا چاہیے امپیریٹو سینٹنس معنی حکمیہ جملہ ہے. یعنی یہ بھی نہیں، یعنی دیکھیے اب فرق دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات. اپنے بچے کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات تھی، نوکری ملنے پر خوشی منانے کی بات تھی، یا نکاح کرنے پر ولیمہ کرنے پر خوشی کا اظہار تھا. وہ بھی احادیث کے اندر ثابت، اولم ولا بشا، بہت مختلف احادیث مختلف باتیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا سرکار کی جو بھی پہلی حدیث ہم نے پیش کی، ایام عید پر خوشی منانے کی بات ہے. حضور فرما رہے ہیں چھوڑ دو ان کو، منانے دو. وہاں اگر آپ غور و فکر کریں گے مختلف خوشیوں پر تو ہمیں جواز ملے گا کہ یہ چیز جائز ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے. لیکن جب حبیب کی ذات پاک کی تشریف آوری پر خوشی کی بات آئی تو فرمایا اب یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ تو مجھ رب کعبہ کا حکم ہے، کیونکہ اسی کے صدقے سے تو تمہیں ملا کرتا ہے. فلیفرحوا، ہر حال میں اس کے آنے پر خوشی مناؤ. اللہ، آپ ہماری بات سمجھتے ہیں؟ یہ تو خود ذات بے نیاز کا حکم موجود ہے. آگے حدیث پاک بخاری شریف کی موجود ہے. آپ کے نے مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی نظر سے گزری ہوگی. مشہور حدیث ہے، کتاب النکاح کے اندر موجود. سویبہ لونڈی تھی ابو لہب کی. ابو لہب نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے بحیثیت چچا ہونے کے خوشی کا اظہار کیا. ابھی بات قابل غور ہے اور نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت چچا ہونے کے اور بحیثیت بھتیجا ہونا، کہ میرے ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی پیدا ہو رہا ہے اور یہی میرا بیڑا غرق کرے گا اس کی بنسبت. وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے معاذ اللہ. اور نبی نے تو اسلام پھیلایا، دین پھیلایا، دنیا کو بیڑا پار کیا ہے، ان کا بیڑے کو پار کیا. لیکن وہ بدبخت یہی سمجھا کرتا تھا. اور یہ تو بات کی بات ہے. خیر اس کو تو پتا نہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے دین کی مخالفت، ہمارے آبا و اجداد کی مخالفت. اس نے کہا تو بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس نے خوشی کے اندر انگلیوں کے ساتھ، روایات میں آتا ہے ایک سویبہ لونڈی تھی، اس کو آزاد کر دیا. اعتق ابو لہب نے آزاد کر دیا. اس کو یہ بات نہیں پتا بڑے ہو کر یہ کیا کرے گا. اب وہی ابو لہب ہے یہ ذہن میں رہے کہ اس سے بدتر اور برا کافر شاید ہی کوئی، کہ جس کے لیے پورے قرآن کی آیت نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی، ہم اور آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. پورے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ اس سے برا بدتر کوئی نہیں. یعنی کفر میں بھی انتہا ہے. کافر تو اور بھی بہت تھے، منافق اور بھی بہت تھے، لیکن یہ ایسا خبیث تھا کہ جو رسول اللہ کی کھلے عام توہین کرتا، گستاخی کرتا، حبیب کو ایذا دیتا، تکلیف دیتا، رب کو گوارا نہیں ہوا. رب نے پوری سورت نازل کر دی کہ تو ہمارے حبیب کے لیے کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہمارے حبیب کے لیے کہتا ہے برباد ہو جا. میں رب ہو کر کہتا ہوں کائنات کا مالک کہ برباد ہو جا خبیث، تو تباہ ہو جا. تبت یدا ابی لہب وتب، تو برباد ہو جا. اور پھر کنفرمیشن کی، پاسٹ ٹینس استعمال کیا، وتب ہو گیا. رب کہہ رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے اتنا جلال کہ اس جیسا بدبخت شخص کوئی نہیں ہے. لیکن اب سبحان اللہ، سمجھنے والی بات ہے. ایسا بدبخت شخص کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس کے اوپر کوئی نرمی برتی جائے گی، جس سے کوئی نرمی کا تصور کیا جائے. سرکار کا ساری زندگی گستاخ رہا، توہین کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی توہین سے محفوظ رکھے، رسول اللہ کی توہین. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے، رب کائنات کو یہ برداشت نہیں ہو سکتی یہ بات کہ اس کے حبیب کی گستاخی. تو جب اس نے یہ حرکت کی، معاملات کی، وہ تو جہنم کے اندر. لیکن اب حدیث سننے والی ہے. روایت کے اندر آتا ہے مختلف، اس کو علماء نے روایت کیا بے شمار حدیث کے اندر، لیکن چونکہ بخاری سب سے معتبر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور والا اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، اصح الکتب بعد کلام اللہ ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کو بعض اس کے گھر والوں نے دیکھا، اور بعض اہلی، انہوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا بھائی کیا معاملات، یعنی رآ بعض اہلی، بعض گھر والوں نے اس کو دیکھا خواب کے اندر. تو اس سے پوچھا بھائی کیا حالات جا رہے تھے، کیسے معاملات جا رہے. تو اس نے کہا نہ پوچھو، لم القا بعدکم خیرا، جب سے اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہوں، تم سے جدا ہوا ہوں،
مجھے کوئی اچھائی یا بھلائی نہیں ملی، وہی جزا ملی جو دنیا میں کرتا تھا کام۔ رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا، بےہودگیاں کرتا تھا، اب اس کی جزا بھگت رہا ہوں، جہنم کے اندر ہوں، سڑ رہا ہوں، پیپ پلائی جا رہی ہے، اس کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ بتا رہا ہے خواب میں۔ لیکن ہاں ایک عجیب بات ہے، سقیت فی ھذہ بعتاقۃ ثویبہ، لیکن جب بھی اب مختلف روایات کے اندر آیا، دوسرے کلمات بھی آئے، کہیں یوم الاسلام پیر کا دن آیا، کہیں دوسرے الفاظ آئے، لیکن ایک عجب بات دیکھتا ہوں کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو ان انگلیوں سے جو میں نے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے رب کائنات مجھے میٹھا شربت عطا کرتا ہے، میں چوستا ہوں اور آرام مل جاتا ہے مجھے۔ اب آپ قابل غور ہے یہ بات جو میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، کافر ہے، اور آپ کسی بھی عالم کے پاس، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں بھائی کہ کیا کافر کے اوپر کوئی تخفیف ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی نیکیاں کام آ جائیں گی؟ اگر وہ دنیا میں کوئی نیکی کرنا چاہے، مسجد بنوا دے، کوئی اچھا کام کر دے، مدرسہ بنوا دے، اللہ اس کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے جا کے آپ فتویٰ لیجئے، وہ کہے گا بھائی پہلے اسلام تو لے آؤ، نیکی تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، بعد میں عمل صالح۔ نیک کام، یہ مسجدیں بنوانا، خیرات کرنا، غریب یتیم، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو اللہ کو تو ایک مان، توحید کلمہ تو پڑھ، ورنہ تیرے یہ نیکی کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہر ایک آدمی سے آپ پوچھ سکتے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے، آپ کو فتویٰ دے گا۔ اب لوگ علماء حیران ہیں، ایمان تو تھا ہی نہیں نا، اور کافر بھی بدترین کافر ہے، ہم نے بتا دیا قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے، لیکن عذاب کیا کب ہو رہا ہے؟ پیر کا دن جب آ رہا ہے، وہ جو رسول اللہ کی تشریف آوری پر اس نے بحیثیت بھتیجا انجانے میں خوشی منا لی تھی، جان بوجھ کر نہیں، قابل توجہ رہے بات، انجانے میں منا لی تھی، اس کو یہ پتا نہیں تھا یہی نبی ہے، یہی اللہ کا یار ہے، یہ ہمارے بتوں کو توڑے گا، یہ شرک کو ختم کرے گا، ورنہ تو وہ بچپن میں مروا دیتا اگر اس کا بس چلتا تو۔ ایک مثال ہے، وہ تو دشمن، لیکن انجانے میں منا گیا کہ بھتیجا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس جگہ کمال بات ذکر کر دی، میں ایک بات نکتہ ذکر کرنا چاہوں گا اس حدیث کے تحت۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ امام ہے اپنے وقت کا کہ یوں سمجھ لیجیے ان کی کتابیں پڑھے بغیر یعنی علماء کے ہاں کوئی عالم تصور نہیں ہوتا کہ اگر ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں تو۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے آپ علم کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی مکتبہ فکر آپ لے لیجئے، چاہے وہ اہل دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، بریلوی حضرات ہو، ایکس وائی زیڈ، وہ جب تک کہ جلال الدین سیوطی کی کتاب نہیں، وہ اس کو عالم تصور نہیں کرتے کہ یہ کامل نہیں ہے اس نے کتابیں، کیونکہ علامہ جلال الدین سیوطی علم کا سمندر تھے۔ کون سی ایسی فن تھا جس پر انہوں نے کتاب نہیں؟ حدیث کیا، تفسیر کیا، فقہ کیا، نحو کیا، بلاغت کیا، معانی کیا، جدید علوم کیا، فلکیات کیا، ہر علم کا سمندر تھا وہ شخص، اور ہر فن کے اندر اس کی کتابیں موجود ہیں۔ تدریب الراوی حدیث کے اندر، جلالین تفسیر کے اندر، در منصور تفسیر کے اندر، الاتقان اصول تفسیر کے اندر تو، اور یہی نہیں، مزیدار بات میں جامعۃ الازہر جب گیا وہاں پر بھی یہی عالم، حالانکہ جامعۃ الازہر میں ہر 6 ماہ کے بعد نصاب بدل رہا ہوتا ہے، وہ بڑے ماڈرنائز لوگ، ان کا بڑا ایک مزاج ہے، انداز ہے، جدید انداز کے اندر چلتے ہیں، لیکن جلال الدین سیوطی کی جب تک وہ بھی کتاب نہیں پڑھا لیتے وہ نہیں مانتے کہ یہ عالم بن گیا ہے، علم کو سمجھ گیا ہے۔ اب ایسا عالم جو علم کا سمندر ہے، جس کو جو کوئی عالم اگر بن جائے تو اس کو لقب مل جاتا ہے کہ یہ بھی جلال الدین سیوطی کی طرح ہو گیا، سیوطی دوراں۔ ایسا عالم علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد، یعنی رسول اللہ کے میلاد منانے کے متعلق پورا رسالہ لکھ ڈالا، اور اس میں اسی حدیث سے نکتہ نکالا۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی پیش کی نا، بخاری کی حدیث ہے، یہ بڑے بڑے علماء نے اور ائمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور حدیث کا نکتہ نکالا علامہ جلال الدین سیوطی نے کہ جب ایک کافر کا یہ حال ہے، ایسے بدبخت کا جس کے لیے ذم اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن میں رب نے پوری مذمت کی ہے، اس کی برائی کی ہے، لیکن وہ حبیب کا میلاد منا لیتا انجانے کے اندر، تو تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اس کو ٹھنڈا شربت مل جاتا ہے۔ تو فما حال الموحد المومن، پھر اس مومن کا اور موحد کا کیا عالم ہوگا جو رسول اللہ کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرے، میلاد منائے، چراغاں کرے، خود لوگوں کو دعوتیں کھلائے۔ کہتے ہیں ولا عمری، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یدخل الجنہ، کہ رب کائنات اس کو جنت میں سیدھا داخل فرمائے گا، جنت میں داخل عطا کرے۔ تو یہ میلاد منا لینا، رسول اللہ کی تشریف آوری پر خوش ہو جانا، یہ تو یوں سمجھو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اگر کوئی مناتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے، بات اتنی۔